بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو اہم کیسز کی سماعت ہوئی، جس میں سے ایک فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا، جبکہ دوسرا کیس 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دینے کے حوالے سے کیس تھا۔ دونوں کیسز الگ الگ بینچز میں لگے ہوئے تھے۔ الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی، جبکہ جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا اس کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور مسز جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے کی۔ جو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے کیس تھا، اس کی سماعت دن 11:30 بجے مقرر تھی اور عدالتی وقفہ 11 بجے ہوتا ہے، جس کے بعد پھر 11:30 35-40 منٹ پر ججز آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہی اس کیس کی سماعت ہوئی اور 1 بجے کے قریب 1:15 بجے جا کر یہ سماعت مکمل ہو گئی اور فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور جو کہ 3 بجے سنانے کا اعلان کیا گیا اور سنا دیا گیا، اور جس میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس میں جو شکیں تھی سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جو 103 ملزمان گرفتار ہیں اور وہ فوج کے جو ادارہ ہے جس میں یہ فوجی عدالتیں ہیں اور یہ معاملات چلنے تھے ان کے حوالے ان کی تحویل میں ہیں، تو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ سب کو سویلین جو عدالتیں کرمنل کورٹس ہیں ان کے حوالے کیا جائے اور ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو کیس تھا جس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اور سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا، یہ بھی اہم کیس تھا۔ جبکہ دوسرا جو اہم کیس تھا وہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دینے کا معاملہ تھا۔ 4 درخواست گزار تھے، جن میں جو پاکستان تحریک انصاف تھی، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، ایک منیر احمد ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ، اور ایک چوتھے تھے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس عباد الرحمان لودھی۔ تو یہ 4 درخواست گزار تھے، جن کی جانب سے جو سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری ہیں مقتدر اختر شبیر، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست میں جو وکیل تھے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر پیش ہوئے ہیں عابد شاہد زبیری، اور انہوں نے دلائل دیے۔ جبکہ دوسرے جو درخواست گزار تھے منیر احمد، ان کی جانب سے انور منصور خان سابق اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے پیش ہوئے۔ جبکہ تیسرے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں جو بیرسٹر سینیٹر علی ظفر ہیں وہ لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ جبکہ جو چوتھے درخواست گزار تھے جسٹس عباد الرحمان خان لودھی، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، وہ از خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے ذاتی طور پر ہی دلائل دیے۔ تو ناظرین، اس سارے آج کی کارروائی کا جو سٹارٹ ہوتا ہے اس سے میں آگاہ آپ کو کرتا ہوں کہ آج صبح جب عدالت شروع ہوئی تو عدالت کا ماحول کیا تھا، کیسا تھا، اور کتنا میڈیا آیا ہوا تھا اور کیا سارے معاملات تھے۔ اس میں یہ ہے کہ آج صبح جب ہم پہنچے ہیں عدالت میں تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کمرہ عدالت نمبر 1، اور ہمارے صحافی بھائی بھی بہت بڑی تعداد میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ حالانکہ ناظرین، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کل خاص جو کیس ہوتا ہے کوئی بھی تو پھر سارے میڈیا آ جاتے ہیں، لیکن ادروائز اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی وہاں پہ صحافی موجود ہوتا ہوں، اور باقی کوئی آتے بھی ہیں تو بس 2-4 منٹ کے لیے آئے، پھر چلے گئے، پھر آئے، اور اس طرح۔
تو آج جب میں پہنچا ہوں تو جگہ بھی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، پیچھے جگہ تھی، کرسیاں تھیں، لیکن جو مین ٹیبل ہے جہاں پہ 5-6 بندوں کی جگہ ہے وہاں پر لوگوں نے پہلے قبضہ کیا ہوا تھا۔ چلیں، کیسز کی سماعت شروع ہو گئی۔ کافی ویسے بھی کمرہ عدالت نمبر 1 میں رش تھا وکیلوں کا اور اس طرح سائلین کا دیگر۔ سماعت شروع ہوئی تو پہلے اور دوسرے نمبر پر ہی ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے، ان کی اچھی خاصی کھنچائی ہو گئی۔ جو وکلا تھے پشاور سے، انہوں نے آنا تھا، تاہم ویڈیو لنک نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے، اور جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وکیل نہیں آتا تو وہ دلائل دیں اور کورٹ کو اسسٹ کریں۔ تو انہوں نے کوئی خاص اسسٹ نہیں کیا، جس پر چیف جسٹس نے جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے ان کی کافی کھنچائی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں اور استعفیٰ دے دیں، کوئی اور ہم نئے جو قابل لوگ ہیں ان کو رکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بھی کیس تھا کسی میڈیکل کے ادارے میں، جو ہے وہ ہراسگی کا کیس تھا، جس میں پشاور کا بندہ تھا، انہوں نے سیکٹری ہیلتھ خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا تھا، اس میں کافی سماعت ہوئی اور عدالت نے اس کی درخواست مسترد کر دی، اس کو نوکری سے نکالا گیا تھا اور عدالت نے اس کی درخواست مسترد کر دی، اور ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ اس کو پشاور ہائی کورٹ کیس کو بھیج دیں تاکہ وہاں دوبارہ سماعت ہو سکے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے بندے کو نہیں لگنا چاہیے جو خواتین کو ہراساں کرے، اور اس کیس کو دوبارہ واپس ریمانڈ کرنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ تو اس کی درخواست مسترد ہوگی، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہ آپ کو ہیوی کاسٹ بھاری جرمانہ بھی عائد کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، چیف جسٹس نے 9 کیسز جو تھے وہ 9:40 پر آئے تھے عدالت میں، اور 10:30 تک 9 کیسز انہوں نے سن لیے۔ ایک کیس بعد میں خیر لگا، جب سماعت ختم ہو گئی تو وہ کیس پہلے کال ہوا تھا، تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی وکیل نہ ہو یا درخواست گزار اس طرح، تو اس کا کیس پھر بعد میں وہ لگاتے ہیں، تو وہ آخری نمبر پہ کال ہوا، ایک 8 نمبر کیس تھا۔ تو یہ کیس جب الیکشن کے حوالے سے تھا، اس کی سماعت 10:30 پر شروع ہوئی، اور سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس نے کہا کہ رجسٹرار کے حکم کے خلاف چیمبر اپیل کو ترجیح دی جاتی ہے، کوئی چیمبر آرڈر نہیں ہے۔ آپ نے درخواست کب دائر کی؟ 2 درخواست گزار تھے جن کے درخواستوں پر اعتراض تھا، منیر احمد اور عباد الرحمن لودھی، تو ان سے مکالمہ کیا کہ ہم نے آپ کی درخواستوں کو اعتراض چیمبر میں سننے کے بجائے جو دوسری 2 درخواستیں ان کے ساتھ ہی لگا دیا۔ اس پر عباد الرحمن لودھی نے بتایا کہ انہوں نے 14 ستمبر کو ان کی درخواست پر اعتراض لگا تھا، جبکہ عباد الرحمن لودھی کا کہنا تھا کہ صدر انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جبکہ عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے، انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات کروانے کا اور کا حکم دیا جائے، انہوں نے عدالت سے استدعا کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ قومی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے اور 14 روز کے اندر ان کے نتائج کا اعلان ہوگا۔ سپریم کورٹ بار کی طرف سے مس اسٹیٹمنٹ کی گئی عدالت میں، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے دی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے جو خاتون ریڈر ہیں ان سے کہا کہ ان کی دیکھیں انہوں نے کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ ارلی ہیئرنگ کی کوئی درخواست نہیں دی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ان کی پہلی مس اسٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ اس کے بعد جو پھر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 16 اگست کو درخواست دی
جلد سماعت کی درخواست بھی ساتھ دے دیتے، اب تک اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ مردم شماری کب ہوئی، کب ختم ہوئی؟ آرٹیکل 19 کے تحت ایک چٹھی لکھ دیتے کہ کب مردم شماری شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی، تو اس حوالے سے جواب مل جاتا، اور اس حوالے سے ہم نے چند روز قبل ایک فیصلہ بھی دیا ہے انفارمیشن کمیشن کے حوالے سے اور انفارمیشن لینے کے حوالے سے۔ تو چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ پر جو مردم شماری ہے وہ شروع ہوئی ہے، تو اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پھر تو 18 مہینے پہلے یہ مردم شماری شروع ہوئی ہوگی۔ 5 اگست 2023 کو مردم شماری کی منظوری دی اور 7 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہ عابد زبیری کی جانب سے بتایا گیا، جو 7ویں مردم شماری ہے ڈیجیٹل۔ مردم شماری کی کوئی شرط ہے کہ کب ہوگی؟ مردم شماری کا تعلق الیکشن سے ہے یا یہ کب ہوتا ہے؟ مردم شماری کا آئینی مینڈیٹ کیا ہے؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے جو عابد زبیری ہیں ان سے سوال کیا۔ مردم شماری آئینی ریکوائرمنٹ ہے، چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ آئین میں جو بات لکھی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا۔ وکیل ہم پر ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں، اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہنا ہے وہ وکیل نہیں کہنا ہوتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری نوٹیفائی ہوتی تو پھر 2023 میں نہیں ہونی تھی۔ جسٹس امین الدین خان نے یہ ریمارکس دیے۔ آئین کہتا ہے کہ 2017 کی مردم شماری صرف 2018 کے انتخابات کے لیے ہی تھی۔ جسٹس امین الدین خان کا یہ بھی کہنا تھا۔ اگر یہ دلیل نہ لیں کہ 2017 کی مردم شماری غلط ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا۔ واضح طور پر بتائیں کہ 2023 کی مردم شماری اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اڑ گئی تو پھر حل بتائیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی درخواست گزار سے استفسار کیا۔ اگر ہر چیز کسی فیصلے میں لکھی ہے تو عدالت آنے کی ضرورت نہیں اور حکومت سے جا کر کہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ یہ سٹارٹ میں جو ہے نا عابد زبیری صاحب نے فیصلے کا حوالہ MCR اس طرح وہ ہوتے ہیں فیصلوں کے نمبر، تو وہ پڑھنا شروع کیا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر فیصلہ لکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر ادھر کیوں آئے ہیں؟ آپ جا کے ڈائریکٹ حکومت سے کہیں کہ یہ فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد کریں۔ کیا وزیر اعظم CCI میٹنگ میں نہیں تھا؟ اور کیا کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ نگران نہیں ہوگا؟ چیف جسٹس نے یہ مکالمہ کیا۔ اگر اب الیکشن ہونے بھی ہیں تو وہ 90 روز کے اندر نہیں ہو سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا۔ نگران وزراء اعلیٰ تو آئینی ہے چیف جسٹس، آپ نگران وزراء اعلیٰ کی CCI میں موجودگی کے حوالے سے الگ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا۔ کیا آپ 2017 کی مردم شماری کے تحت انتخابات چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا۔ ہم نے بھی آئین پر چلنا ہے اور آپ نے بھی آئین پر چلنا ہے، یہ چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ آئینی درخواست سپریم کورٹ میں لائے ہیں، اگر مگر پر نہیں چل سکتے، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ اگر مردم شماری کے معاملہ پر پڑیں گے تو انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہوں گے۔ کیا 2017 کی مردم شماری 2018 کے بعد استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ کا بھی کہنا تھا۔ پھر 11:35 پر یہ 11 بجے وقفہ ہو گیا تھا، جس کے بعد 11:35 پر دوبارہ عدالت آئی اور کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ تو اس کے آغاز پر بھی کوئی بات انہوں نے کی عابد زبیری نے، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا یہ دوسرا غلط بیان ہے، عدالت کے سامنے آپ دوسرا غلط بیان دے رہے ہیں۔ بوجھل دل سے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک چیز ریپیل ہو گئی تو اس کا ذکر کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت میں CCI میٹنگ ہوئی، جلد مردم شماری کا پروسیس شروع کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس میٹنگ میں آپ فیکٹس پر دلائل نہیں دے رہے، چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ 2021 میں مرا کے منظوری ہو گئی اور جلد از جلد کروانے کی بات کی اور نہیں ہوئی، کسی پارٹی کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ بار کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، کیوں 2017 اور 2021 میں درخواست دائر نہیں کی؟ اگر سیاسی دلائل دیں گے تو پھر یہ فورم نہیں ہے۔
دیر آئی درست آئی چیف جسٹس آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں غلط ہے۔ ایک CCI میٹنگ کر کے مردم شماری کی منظوری دینے میں 4 سال لگ گئے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی جو سابق حکومت تھی انہوں نے ٹوتھ اینڈ نیل کوشش کی، اپنی پوری کوشش کی کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ نہ کروائے جائیں، اور اس حوالے سے جو شمائل بٹ تھے سابق اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، انہوں نے کوشش کی اور وہ کہ بتاتے رہے کہ مردم شماری کی منظوری نہیں ہوئی اس لیے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے پہلی دفعہ صوبے میں بروقت بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ اگر دو وزراء اعلیٰ نے مخالفت بھی کی ہے تو پھر کیا اس کی منظوری جو CCI کی میٹنگ ہے اس کے ارکان کی اکثریت نے اس کی منظوری نہیں دی؟ اگر انتخابات کروانے کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر توہین عدالت کی درخواست دائر کریں۔ آدھی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا، یا تو کہہ دیں کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے، جن لوگوں نے انتخابات میں تاخیر کی ان کا نام لیں۔ یہ چیف جسٹس نے کہا، سب کام غلط ہوئے ہیں، اس کو چھوڑیں، اپنی بات بتائیں کہ کس طرح کیس کو آگے بڑھائیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آج 23 اکتوبر ہے، ہم آج ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، جلد سماعت کی درخواست نہیں لگائی ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں بتائیں کہ 3 نومبر کو انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس پر چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ ہر آدمی اپنا آئینی فریضہ بھی پورا کرے، کیا ترمیم کو چیلنج کیا کہ نہیں؟ اس پر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ نہیں کیا۔ اگر صدر کوئی کام نہ کرے تو کیا ہمیں صدر کے خلاف ریٹ جاری کرنی چاہیے؟ 248 کا صدر کو استثناء حاصل ہے، عابد زبیری کا یہ کہنا تھا۔ صدر کے خلاف ریٹ جاری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ چیف جسٹس نے یہ عابد زبیری سے سوال کیا۔ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر آئین کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر تو آرٹیکل 6 آئے گا، یہ چیف جسٹس نے کہا، کیونکہ وہ درخواست گزار کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کی، تاہم وہ انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ تو دوران سماعت بار بار چیف جسٹس جو درخواست گزاروں کے وکلا ہیں ان کو کہتے رہے کہ وہ صدر کا نام لیں اور صدر کے خلاف کارروائی کی استدعا کریں۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، یہ عابد زبیری کا کہنا تھا۔ دوسرے درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ صدر کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ صدر یا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے۔ قانون میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ منیر احمد درخواست گزار کے وکیل انور منصور خان جو سابق اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا، کیا درخواست گزار انتخابات میں تاخیر چاہتے ہیں؟ یہ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے۔ صدر کو کوئی جو لیگل نوٹس اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے بھیجا گیا تھا انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے منیر احمد کی جانب سے، تو اس پر انہوں نے کوئی جواب دیا یا نہیں دیا؟ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا۔ تو اس پر انور منصور خان کا کہنا تھا کہ صدر کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اخباروں اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اخباروں اور میڈیا میں لمبی بحثیں شروع ہوتی ہیں، کوئی درخواست نہیں دیتا کہ کیس لگائیں۔ عابد زبیری اور منیر احمد نے فوری سماعت کی درخواست نہیں دی، یہ کیس بہت پہلے لگنا چاہیے تھا، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ جب دلائل کی بات آتی ہے تو فائل نہیں ہے اور کوئی جلدی سماعت کی درخواست بھی نہیں ہے، میڈیا پر باتیں بہت ہوتی ہیں، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے نیا بینچ بنا سکتے تھے اور 10 سال یہ کیس چلتا رہتا۔ ٹی وی پر کیس چلانا چاہتے ہیں یا عدالت میں کیس چلانا چاہتے ہیں، صبح سے شام تک ٹی وی پر ہوتے ہیں۔ عابد زبیری نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے، CCI کے 2 ارکان کے معاملات میں پھنس گئے تو پھر جلد انتخابات کو بھول جائیں، ہمیں سب کو نوٹس دینا پڑے گا، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ اخبار یہ کہتا ہے
یہ سپریم کورٹ میں دلائل کا طریقہ نہیں۔ دستاویزات کی نشاندہی کریں جس میں صدر نے انتخابات کروانے کی تاریخ دی ہو۔ چیف جسٹس نے یہ درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی۔ 3 نمبر مطالعہ صدر مملکت ہیں اور ان کے خلاف ایکشن چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر صدر نے کوئی آرڈر جاری کیا ہو اور وہ اپنی جیب میں لے کر پھر رہے ہیں۔ عدالت میں ہم تاثر پر نہیں چل سکتے۔ اگر صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے تو کوئی ثبوت دیں، اگر ایسا نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ صدر نے کوئی تاریخ نہیں دی۔ 90 دن میں تو انتخابات اب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم حکم دیں تو کیا 3 نومبر سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر انور منصور خان کا کہنا تھا کہ نہیں ہو سکتے، ہم جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ انور منصور کا یہ بھی کہنا تھا صدر یا کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے پھر اس کا نام بتائیں، یہ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا۔ پہلے کیس کے صدر نے اپنے آئینی مینڈیٹ کی پہلے کہیں کہ صدر نے اپنے آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے۔ اب ہم صدر پاکستان کی ٹویٹ کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ ہم صدر کی ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کی ہے یا نہیں۔ اگر ہم یہ ٹویٹ مان بھی لیں تو وہ سیکرٹری قانون سے رائے مانگ رہے ہیں کہ اگر ان کا اختیار ہوتا تو وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے، حکم دیتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صدر بہت اخلاق والے آدمی ہیں، اگر انور منصور ان کو فون کرتے تو وہ ضرور جواب دیتے۔ میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی، میں تو صرف انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہوں، انور منصور کا یہ کہنا تھا۔ اگر 6 نومبر کی تاریخ صدر نے دی ہے تو پھر وہ خود آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ عابد زبیری کو چیف جسٹس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ 3ری دفعہ غلط بیانی کر چکے ہیں۔ آرٹیکل 224A کے تحت انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے، اس حد تک رہنا چاہیے، یہ اطہر من اللہ کا کہنا تھا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ اپنا کام نہ کرے تو دوسروں پر ڈال دیں، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ 23 اگست کو صدر نے چیف الیکشن کمشنر سے آج یا کل ملاقات کا وقت مانگا ہے۔ اگر صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر چکے تھے تو پھر کیوں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کا وقت مانگا؟ اس دس پروفیشنل انگیجمنٹ، یہ چیف جسٹس نے انور منصور سے یہ لائٹر نوٹ پہ انہوں نے یہ بات پوچھی ان سے۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، صدر، الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ یہ چیف جسٹس نے سوال کیا۔ قانون کہتا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے۔ عابد زبیری نے یہ کہا اگر 90 دن کی بات پر زور دیتے ہیں پھر فالٹ آ جائے گا۔ اگر صدر کے پاس اختیار تھا تو پھر انہوں نے کیوں اختیار استعمال نہیں کیا، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ کس کا اختیار ہے یا نہیں ہے، کتنے دن میں اور اس دوران ہو بھی سکتے ہیں الیکشن کے نہیں، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ اگر الیکشن کمیشن کو نوٹس دیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ صدر نے تاریخ نہیں دی اور ہم بیٹھے ہیں، کوئی آئینی سوال پیٹیشن میں نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ اگر کوئی آئینی سوال ہے تو پھر ہمیں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سیکشن 4 ہے اس کے تحت ہمیں 5 رکنی بینچ بنانا پڑے گا اور پھر یہ ایشو تو گیا۔ اگر انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کوئی آئینی سوال نہیں، اگر چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے تحت 5 رکنی بینچ بنانا پڑے گا۔ الیکشن ہم چاہتے ہیں ختم، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ اگر چیزوں کو لمبا چلاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، چیف جسٹس کا عابد شاہ زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا۔ آئین بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، جو نہیں کروائے گا ذمہ داری اس کے اوپر ہے، جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا۔ اگر الیکشن جلدی نہیں چاہتے تو پھر ہم 5 رکنی جو بینچ ہے وہ بنا دیتے ہیں، چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا۔ درجنوں قسم کی استدعائیں پی ٹی آئی کی درخواست میں مانگی گئی ہیں، اگر الیکشن چاہتے ہیں تو ہم ابھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں، الیکشن تک اپنی استدعا جو ہے اس کو محدود رکھیں۔
یہ علی ظفر کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن صرف کرانے تک اپنی استدعا محدود رکھیں گے، باقی وہ چھوڑتے ہیں چیزوں کو۔ کیا صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا تھا؟ چیف جسٹس نے سوال کیا۔ میں نے 28 اگست کو درخواست دائر کی اور اس وقت تک صدر نے تاریخ مقرر نہیں کی تھی، یہ علی ظفر کا کہنا تھا۔ کیا آپ صدر کو تحفظ دینا چاہتے ہیں؟ اگر صدر نے تاریخ نہیں دی تو صدر کا ذکر کرنے کی بجائے رک جاتے ہیں۔ 90 دن گزر گئے ہیں اور اب انتخابات کروانا ممکن نہیں۔ علی ظفر درخواست دار جو ہیں اسی دوران چیف جسٹس نے جو پوچھا ان سے کہ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، علی ظفر نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایوب خان عمر ایوب کے دادا کون تھے؟ ایوب خان نے کتنا عرصہ حکمرانی کی اور کتنے انتخابات انہوں نے کروائے، یہ چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا۔ عمر ایوب کے دادا ڈکٹیٹر تھے کہ نہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا۔ کیا عمر ایوب عدالت میں موجود ہیں؟ تو اس پر بتایا گیا کہ عمر ایوب صاحب عدالت میں موجود نہیں ہیں اور وہ دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرح گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے ہیں، یہ علی ظفر نے بتایا۔ تو چیف جسٹس کا کہنا تھا چلیں وہ موجود نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے اس حوالے سے۔ اس پر چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ دادا کے کاموں کے لیے پوتے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میں اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ جس شخص کا جو آئینی مینڈیٹ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ صدر نے آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی، ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ عباد الرحمن لودھی نے دلائل شروع کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی کا رکن ہونا کسی کا وہ بری بات نہیں ہے، پاکستان بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے ہی بنایا گیا تھا، تو سیاسی جماعت کا رکن ہونا وہ بری بات نہیں ہے۔ صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں؟ صدر نے ابھی تک اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، یہ عباد الرحمن لودھی نے جواب دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جس کسی نے ایکشن نہیں لیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، شوڈ فیس دی کانسیکوینسز، اس کو نتائج کا سامنا کرنا چاہیے۔ عباد الرحمن لودھی کا کہنا تھا کہ وہ علی ظفر سے اتفاق کرتے ہیں، صدر کو ہم نہیں بلا سکتے، الیکشن کمیشن کو بلائیں گے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا۔ تو آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہم تو آپ سے گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے نہیں، اوپر والے سے گائیڈنس سیکھ کریں، مطلب رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، ہم سے نہیں۔ تو کیا صدر نے سپریم کورٹ سے اس معاملہ پر ایڈوائزری کی طلب کی تھی؟ یہ چیف جسٹس نے سوال کیا، تو اس پر علی ظفر نے بتایا کہ اس معاملہ پر انہوں نے ایڈوائزری سپریم کورٹ سے طلب نہیں کی۔ تو ناظرین اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز صاحب، انہوں نے حکم لکھوانا شروع کیا 1:15 پر، اور یہ 40 منٹ پر جو محیط ہے حکم وہ لکھواتے رہے، اور اس میں ساری باتیں چاہتے ہیں جو پورے دلائل ہوئے وہ کیے، اور آخر پر جا کر انہوں نے اپنا جو حکم لکھوایا اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو نوٹس جاری کیا اور وفاق پاکستان کو نوٹس جاری کیا۔ 2 نومبر تک سماعت ملتوی کی ہے اور 11:30 بجے سماعت مقرر کی ہے اس دن، اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس دن کوئی ویڈیو لنک کی فیسلٹی بھی نہیں ہوگی، اور درخواست گزار جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ کر سپریم کورٹ میں اپنے دلائل دیں۔ تو ناظرین یہ سارا کچھ آج سماعت میں ہوا، اور پھر آخر پہ جو ہے نا چیف جسٹس نے سارے وکلا جب وہ حکم لکھوا رہے تھے، حکم کے بعد خوشگوار انداز میں ہنستے ہوئے انہوں نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے جو چیز ہم آپ مانگ رہے ہیں، یہ جو
آئندہ سماعت ہے اس سے پہلے ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی الیکشن کمیشن کر دے۔ تو دیکھیں ناظرین کہ الیکشن کمیشن اس تاریخ کا اعلان آئندہ سماعت تک کرتا ہے کہ نہیں، اور دوران سماعت یہ بھی بتایا گیا کہ جو الیکشن پروسیس ہے اگر تاریخ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ 54 روز کے اندر ہوگا، مطلب نومینیشن پیپر دائر کرنے، اعتراضات، سارے معاملات، پھر حتمی لسٹیں لگنی، اور پھر الیکشن کی جو کیمپین ہوتی ہے 1 مہینہ ٹائم ہوتا ہے اس طرح۔ تو یہ سارا کچھ ہے۔ اگر آج سے مزید 54 دن وہ ہو گئے اور 10 دن یہ بھی ڈال لیں اس میں 64 دن، تو تقریباً نومبر اور دسمبر کا اینڈ ہی بن جائے گا۔ تو دیکھیں پھر اس میں جو ہے اگر فوری بھی ہو گیا ہے اعلان اور سارا تو اس میں دسمبر کا اینڈ بنتا ہے، جبکہ جو ڈیلیمیٹیشن اور وہ جو ہوا ہے سارا پروسیس وہ 14 دسمبر تک کمپلیٹ ہوگا، جس کے بعد پھر الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا الیکشن کی، اور وہ فروری جنوری جو بھی ہے وہاں تک ہوں گے۔ اور توقع یہی ہے، لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس کوئی اس طرح کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ وہ ان سے کہیں گے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں، اور الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان امید ہے خود ہی کرے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ کو مزید بھی سپریم کورٹ میں جو اہم کارروائی آگے ہوتی رہے گی وہ ساری سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔